بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد درکار تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں وہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان سے فرمایا کہ تم جنت میں رہو۔ جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، الغرض یہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، لہٰذا اس میں رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکال دیا گیا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی اور پھر اس کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا کہ مجھے اپنے بازوؤں پر بٹھا کر بہشت میں بٹھا دو، لیکن مور نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر ابلیس ایک سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں داخل ہوا اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس گیا تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں ہوتی تھیں۔ پھر ابلیس مردود نے سانپ کے ساتھ مل کر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے دیا۔ اللہ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سانپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دے دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے گا، اللہ اس پر رحم نہ کرے جو تجھ پر رحم کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مور پر اس لیے غضب کیا کہ اس نے درخت کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسح کر دیا، اسی لیے مور کی آواز نہایت ہی بری اور پیر نہایت بدصورت ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ بعض غیر معتبر کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، مگر وہ تحقیقی باتیں نہیں ہیں اور نہ ہی قرآن و حدیث سے ٹھیک طرح سے ثابت ہے۔ مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔